علیکم، میں ہوں کلیم اللہ۔ آج ہم بات کریں گے 8 ایسے ٹپس کے بارے میں جو آپ کو اپنا پرسنل فائنانس بہتر مینج کرنے میں مدد کریں گے اور مستقبل میں فائنینشیل فریڈم کا ذریعہ بنیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں سر۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ 8 ٹپس کون سے ہیں؟ جی کلیم اللہ، بہت اچھا ٹاپک ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ جب ہم بات کرتے ہیں پرسنل فائنانس کی تو ہمیں پتہ ہے کہ مور دین 80% جو لوگ ہیں وہ جاب کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی جابز میں سے ہی کچھ پیسے بچا کر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ ایک غریب بندہ غریب کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ جتنا کما رہا ہوتا ہے اتنا ہی خرچ کر رہا ہوتا ہے، اور سم ٹائم وہ جتنا کما رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے کیونکہ وہ کبھی انویسٹ نہیں کر پاتا، کبھی بزنس بلڈ نہیں کر پاتا، یا اپنی کوئی سائیڈ سیونگ نہیں کر پاتا، تو وہ مشکلات کا شکار رہتا ہے۔ ایک جنرل فارمولا یہ ہے کہ 20 یا 30% آپ کو ہر مہینے اپنی ارننگ میں سے سیو کرنا چاہیے، اور پھر اس کو انٹیلیجنٹلی انویسٹ کرنا چاہیے۔ ایسی جگہ پر کوئی آپ پراپرٹی خرید سکتے ہیں، یا گھر گروی لے کر کرائے پہ دے سکتے ہیں، کمرشل دکان یا آفس خرید کر آپ اس کو کرائے پہ دے سکتے ہیں، گاڑی خرید کر کرائے پہ دے سکتے ہیں، موٹر سائیکل ہے وہ دے سکتے ہیں۔ تو ایسی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا کسی بزنس میں یا اسٹاک ایکسچینج میں، یا کوئی آپ کا دوست یا بھائی یا جو ریلائبل بندہ اگر بزنس کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا آپ حصہ شیئر کر سکتے ہیں، انویسٹ کر سکتے ہیں۔ تو 8 ایسے پوائنٹ ہیں جو آپ کو پرسنل فائنانس مینجمنٹ میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 اس میں یہ ہے کہ سیو پارٹ آف منی دیٹ یو ارن ایوری منتھ، کہ آپ جو ہر مہینے کمائی کرتے ہیں اس کا ایک حصہ یعنی 15%، 20%، یا اگر زیادہ ہو سکتا ہے تو 30% تک آپ ہر مہینے سیو کریں، اور باقی 60% آپ خرچ کرتے جائیں۔ دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اوائڈ کنزیومر ڈیپٹ۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کنزیومر ڈیپٹ لیتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی ضروریات زندگی کے لیے مثلا آپ اے سی جو ہے وہ قسطوں پہ لے لیتے ہیں، یا چھوٹا ٹی وی ہے تو آپ بڑا ٹی وی قسطوں پہ لے لیتے ہیں، موٹر سائیکل قسطوں پہ لے لیتے ہیں، یا اگر آپ کا موٹر سائیکل ہے تو آپ گاڑی یا کار جو ہے وہ قسطوں پہ لے لیتے ہیں، یا چھوٹا گھر ہے تو بڑا گھر قسطوں پہ لے لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ ایک لانگ ٹرم جو ہے قسطوں کے چکر میں یا ادھار میں آپ پھنس جاتے ہیں، تو آپ پھر اپنی لائف میں آگے نہیں بڑھ پاتے، کیونکہ آپ وہ صرف قسطیں دیتے دیتے ہی آپ کی انرجی ضائع ہو جاتی ہے، اور آپ لائف میں جو آپ کا پوٹینشیل ہوتا ہے اس کے اکارڈنگ پروگریس نہیں کر پاتے۔ تو کنزیومر ڈیپٹ سے بچنے کی کوشش کریں، اور کم وسائل میں رہ کر پیسہ جمع کر کے اس کو بزنس میں انویسٹ کریں، اور اپنا سائیڈ بزنس بلڈ اپ کریں، کیونکہ امیر یا آپ کو فائنینشیل فریڈم آپ کے بزنس سے ہی مل سکتی ہے۔ اس طرح سے جاب کرتے ہوئے قسطوں پہ چیزیں لے کر آپ کبھی بھی زندگی میں خوش نہیں ہو پائیں گے، کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ یہ ایک ایکسپیرینس اور ایک آزمائی ہوئی بات ہے، اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو۔ تیسرا اہم پوائنٹ ہے ہیو ملٹیپل انکم سورسز۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ ایک جگہ پہ کام کر کے، نوکری کر کے یا کوئی بھی کام کر کے، صرف وہیں سے ان کا ایک انکم سورس ہوتا ہے جو جاب کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ 8 گھنٹے جاب کرتے ہیں تو آپ کو 4 گھنٹے، کم سے کم 4 گھنٹے ایک سائیڈ بزنس کرنا چاہیے۔ آپ کا 2 یا 2 سے زیادہ انکم سورسز ہونے چاہیے، یا تو آپ جاب کر رہے ہوں اس کے ساتھ چھوٹا بزنس کر رہے ہیں، یا آپ کوئی ٹریننگ دے رہے ہیں، یا ٹیچنگ کر رہے ہیں، کنسلٹنسی دے رہے ہیں، یا پارٹ ٹائم کوئی اور کام کر رہے ہیں، تو ایز اے فری لانسر بھی آپ کام کر سکتے ہیں۔ تو آپ کا 2 یا 3 انکم سورسز لازمی ہونے چاہیے، کہ اللہ نہ کرے اگر ایک ڈسٹرب بھی ہو جائے تو آپ کے سروائیول کے لیے دوسرا انکم سورس یا تیسرا انکم سورس جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کر سکے۔ اس کے بعد چوتھا ہمارا پوائنٹ ہے اسپینڈ منی فار نالج۔ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس سے متعلق سیکھنے کے لیے، شارٹ کورس کے لیے 5 دن کا، 10 دن کا، مہینے کا، یا اس سے متعلق لرننگ کے لیے، جو اسکلفل لوگ ہیں ان سے سیکھنے کے لیے آپ پیسہ خرچ کریں۔ آپ کتابیں خریدیں، آپ یوٹیوب پہ سیکھیں، اس کے علاوہ جو اس کے ٹرینرز ہیں ان سے ٹریننگز لیں،
یہ آپ اپنے اوپر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اپنے نالج پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور یہ آپ کو ملٹی پلائی ہو کر واپس ملے گی۔ پانچواں اہم پوائنٹ یہ ہے اسپینڈ منی ٹو کیپ یور ٹائم فری۔ اگر آپ کے پاس پیسہ آ جاتا ہے اور آپ ایک حد تک کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنے ملازم رکھیں، 2 ملازم رکھیں، 4 رکھیں، 10 رکھیں، جو آپ کا بزنس افورڈ کر سکتا ہے۔ 18 گھنٹے کام کرنے کی بجائے آپ 8 گھنٹے کام کریں، اور زیادہ سے زیادہ فری ٹائم جو ہے اپنے آپ کو دیں، اور اس فری ٹائم میں آپ اپنا نالج بڑھائیں، اپنی ریڈنگ کریں، اور اپنی لائف کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے، صحیح طریقے سے اپنی کامیابی کو انجوائے کریں، اپنی فیملی کو اور دوستوں کو ٹائم دیں۔ یہ آپ کی ایموشنل لائف جو ہے اس کو سٹیبل کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا۔ چھٹا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اوائڈ بائنگ لگژریز۔ لگژریز کو ادھار نہ خریدیں، یا جب تک آپ وہ خریدنے کے قابل نہیں ہوتے ان کو نہ خریدیں۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ مہنگی گاڑی افورڈ نہیں کر پاتے، لیکن وہ دوسروں کی دیکھا دیکھی خرید لیتے ہیں۔ وہ بہت بڑا گھر افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن وہ دوسروں کی دیکھا دیکھی خرید لیتے ہیں۔ تو لگژریز جو ہے خریدنے کے چکر میں آپ اپنا نقصان بہت زیادہ کر لیتے ہیں۔ تو لگژریز خود خریدنے کی بجائے آپ ایک ایسا بزنس بلڈ کریں جو بزنس منافع کمائے اور آپ کے لیے لگژریز خریدے۔ جتنے بھی بڑے بڑے بزنس مین ہیں وہ اپنے لیے لگژریز خود نہیں خریدتے، بلکہ ان کے لیے گاڑیاں، بڑے گھر اور ساری سہولیات ان کے بزنسز خریدتے ہیں۔ تو ایک ایسا بزنس بلڈ کریں جو آپ کے لیے گاڑی خریدے، آپ کے لیے گھر خریدے، آپ کے لیے ہوائی جہاز خریدے، اور آپ کے لیے ضروریات زندگی کی ساری آسائشیں خریدے۔ تو آپ نے اپنی ساری انرجی ایسا بزنس بلڈ کرنے میں لگانی ہے۔ تو لگژریز ڈائریکٹ خریدنے کی بجائے آپ وہ انویسٹمنٹ بزنس میں کریں، اور اس بزنس کے منافع میں سے آپ خریدیں جو آپ خریدنا چاہتے ہیں۔ یہ انٹیلیجنٹ اور ویل کیلکولیٹڈ اپروچ ہے۔ اس کے بعد ساتواں اہم پوائنٹ ہے اونلی بورو منی ٹو میک منی۔ پیسہ کمانے کے لیے پیسہ جو ہے ادھار لو۔ یہ اس لیے ادھار نہ لو کہ آپ نے پیسے ادھار لے کر کمپیوٹر خرید لیا، موبائل خرید لیا، موٹر سائیکل خرید لی، گاڑی خرید لی، گھر خرید لیا، پلاٹ لے لیا۔ آپ اس لیے ادھار لے رہے ہیں کہ اگر آپ 10 لاکھ یا 10,000 انویسٹ کر کے وہ اس پیسے کے ساتھ 5,000 یا 5 لاکھ کمائیں گے، آپ کو ارننگ ہوگی، تو ہی آپ پیسہ ادھار لے کر بھی انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بزنس آپ کو 100% شور ہے کہ یہاں پر آپ انویسٹ کریں گے تو آپ کا 10 لاکھ انویسٹ کرنے سے وہ 15 ہو جائے گا، 20 لاکھ انویسٹ کرنے سے وہ 30 ہو جائے گا۔ تو وہ پیسہ کمانے کے لیے آپ پیسہ جو ہے ادھار لیں، جس طرح سے ہر بزنس بینک سے کریڈٹ لیتا ہے یا انویسٹر سے انویسٹمنٹ لیتا ہے، تو اسی طرح سے آپ بھی پیسہ کمانے کے لیے پیسہ ادھار لیں، لیکن اپنی ضروریات یا لگژریز خریدنے کے لیے پیسہ ادھار مت لیں۔ جو 8واں ہمارا اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لرن اسکلز دیٹ ہیلپ یو ٹو ارن منی۔ آپ ایسی اسکل سیکھیں، ایسا ٹریننگ حاصل کریں جو آپ کو زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے میں ہیلپ فل ہو۔ مثلا سپوز کریں بہت سے لوگ جو ہے وہ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کا کام نہیں جانتے، تو اگر وہ سیکھ لیتے ہیں تو وہ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، لوگو ڈیزائننگ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ جو ہے ایپس نہیں بنا سکتے تو وہ ایپس ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ لے سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ اسی طرح سے ڈیفرنٹ اسکل سیکھ کر ایز اے فری لانسر کام کر کے وہ بہت اچھا منافع کما سکتے ہیں۔ تو اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ پارٹ ٹائم ایز اے فری لانسر کام کرنے کے لیے، ویب ڈیولپمنٹ کے لیے، لوگو کے لیے، یا پھر اینیمیشن کے لیے، یا ایپس بنانے کے لیے چھوٹے چھوٹے کورسز ہیں، 1 ہفتے کا، 2 ہفتے کا، 3 ہفتے کا۔ موبائل ایپس آپ بنا سکتے ہیں، اسی طرح سے ڈیفرنٹ ایپس بنا سکتے ہیں، اینیمیشنز کر سکتے ہیں، 3D اینیمیشنز اینڈ 2D اینیمیشنز، لوگو ڈیزائننگ ہے، ویب سائٹ ڈیولپمنٹ ہے، اسی طرح سے سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے، اسی طرح سے ورچوئل اسسٹنٹ کے کورسز ہیں۔ تو آپ یہ اسکل سیکھ سکتے ہیں، اور اپنا جاب ٹائم 8 گھنٹے کے بعد آپ جو ہے 4 یا 5 گھنٹے یا 3 گھنٹے ایز اے فری لانسر کام کر کے اچھا پیسہ کما سکتے ہیں۔ تو یہ 8 ایسے ڈیفرنٹ پوائنٹ تھے
جن کو اگر آپ فوکس کرتے ہیں تو آپ کو اپنا پرسنل فائنانس مینیج کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کچھ سیونگ کر کے اپنا ایک سائیڈ بزنس شروع کر کے اپنی فائنینشیل فریڈم کی طرف پہلا قدم اٹھا سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ جی سر، ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر آپ کا۔ یو ویلکم۔ آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔